رویوں کے حوالے سے نا میں کچھ کامن ٹین ایج پرابلمز آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور کیس اسٹڈی یاد آ گئی. ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں اینڈ کیم ٹو دین, دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ دین. اب ان کی جو بچیاں تھیں نا وہ ایک اسکول میں پڑھ رہی تھیں, LGS 55 میں پڑھ رہی تھیں. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا, بلکہ ہم سب سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے کہ ڈو یو نو کہ ہمیں کس کس طرح کے چیلنجز دیکھنے پڑے ہیں. ہی سیڈ کہ میری بچی جب A لیول O لیول کر رہی تھی وہاں سے, تو شی یوز ٹو کرائے اور اپنی مدر کو کہتی تھی کہ ماما آپ نا پلیز نقاب میں مت آئیے گا, میری نا کلاس فیلوز مذاق اڑاتی ہیں میرا اور مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوتی ہے, آئی ریئلی فیل ایمبیرس. تو یہ سیٹ کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بچی جو ہے وہ دیکھیں اسلامی جو ایک وہ ہے ظاہر اٹائر, اس کے حوالے سے ایمبیرس ہو رہی ہے اور بہت رو رہی ہے, اپنی مدر کو کہتی ہے کہ نہ آیا کرو. تو کہتے ہیں میں جاتا تھا, اس کی مدر نہیں جاتی تھی PTC پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں. However, he said کہ now after 5, 6, 7 year ماشاءاللہ she is practicing hijab, وہ بچی خود اور اس کو سمجھ آ گئی خود سے. تو میرا خیال وہ لیسن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ چلڈرن وی شوڈ گیو دیم ٹائم, وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ انسٹنٹلی. یعنی یہاں پہ اگر ریئیکٹ کر دیتے کہ یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم سے پینک مچ جاتا, تو آئی تھنک کہ بچہ اس کی ابھی انالیٹیکل ایبلٹی وہ ڈیولپ نہیں ہے, اس کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے نا دنیا کو وہ بڑا شیلو ہے. اور یہ سائنٹیفک ہے آنٹی, آپ کو پتہ ہوگا کہ پری فرنٹل کورٹیکس تو ابھی ان کا صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا, وہ تو پیوبرٹی کے بغیر پہلے ہوتا ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو دیکھیں کچھ کامن ٹین ایج بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو نا ہم ایکسٹریم سمجھ لیتے ہیں, ہمارے کلچر میں یہ ایک پرابلم ہے. جیسے محمد علی پھر ویژن اختیار کر لینا ایک الگ چیز ہے, اس پہ عمل کر لینا اس کے اندر بھی ایک بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے. یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بچی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہو کیونکہ گھر کا ماحول دینداری کا ہے اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے ہیں, سمجھاتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایک چیز کو فیس کرنا جی میرے آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. ہم کتنے کمپرومائزز کر لیتے ہیں ماحول کے مطابق, تو ایک بچہ تو بیچارہ بچہ ہی ہے نا. ٹرو. تو ایک کامن ٹین ایج بیہیویئر ہے کہ آرگیومنٹ بہت دینا, آرگیو بہت کرنا, بیکاز وہ کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں بڑا بن کے دکھاؤں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتا ہوں, یہ کیوں مجھے اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از ویری کامن. پیرنٹس اس کو بدتمیزی میں سمجھتا ہوں اس کا نام نہ دیں اور پیرنٹس اس پہ نہ پینک ہوں. ہاں وہ ریڈ لائن تب بن جائے گی جب وہ ہر بات پہ آرگیو کرنے لگے اور اگریسو ہو جائے, جیسے یہ جو بچی تھی اس نے چھری نکال لی, تو ظاہر ہے کہ دیٹ از دی ریڈ لائن. یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے آپ کے. دوسرا میں پڑھ رہا تھا کامن ٹین ایج بیہیویئر یہ ہے کہ children they will make mistakes ultimately and they will like to learn from it. اور obviously ایک اور common teenage behavior میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی چیز فیشن میں چل رہی ہوگی نا, جو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ جو بھی چیز مشہور ہوگی اس کی طرف وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو. فیشن شاید بال رنگ لیں, شاید کوئی جو ہے نا وہ رنگ پہننا شروع کر دیں, چین پہننا شروع کر دیں, یا گرلز کے اپنے فیشن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آئی بلیو, یا ان سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹین ایج بیہیویئرز ہیں کامن ان کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو تب مسائل آئی بلیو زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی ساری بات کے درمیان اگر آپ یہ کہنا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پیرنٹس سمجھے سب ٹھیک ہو جائے گا نا, کیونکہ سم ٹائم سب ٹھیک نہیں ہوتا, ڈیویشن وہیں سے کسی جگہ سے نا ایسی لے لے بہت لائک نک میں ہے, بہت کرٹیکل لمحات ہیں, اس کے اندر وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور یہ کہ یٹ they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حوصلہ تو چلے گا ہی چلے گا, لیکن دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ہم پیرنٹس ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کریں نا کہ وی آر انڈیویجولز اور ٹیک دم ایز ایکولس, they don't think of themselves as equals, کیونکہ وہ پتہ ہے نا ذرا بات آ جاتی ہے نا ایکولس کی, میں اپنے ڈیسیژن خود کروں گا, تو اگر فادر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں الاؤنس ہی دینا بند کر دوں گا, تو وہاں پہ اسی کی ہوا نکل جاتی ہے. تو فیکٹس آر فیکٹس,
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جی میں تمہاری بریڈ اینڈ بٹر کا جو ہے نا ذمہ داری ابھی بھی لیتا ہوں. ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے, اپنے احساس دلانے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹل دے ہیو دی اتھارٹی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بے وقوفوں کے ہاتھ میں اپنی اتھارٹی نہ دے دینا. ہے تو یہ مال کے معاملے میں میں نے اس کو ان جنرل اتھارٹی میں لے لیا, اور ساتھ کہا کہ ان کو قولا معروفہ, ان کی تربیت کرتے رہو. ٹھیک ہے, تو بعد آفٹر آل فادر اور مدرس دے بوتھ آر دی جو ہیں جن کے پر بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ڈیپینڈنسی کو کوئی امپلائی سے تو نہیں ڈیل کر رہے نا آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنی اولاد سے جو بائی ڈیفالٹ آپ کی وارث ہے. اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں نا پکڑی, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیے ہیں, اللہ نے اپنے محب جو ہے نا محبوب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات ہے, اور اللہ اولاد کے نام پر سیخ ہوتے بھی اسی لیے کہ اولاد جو ہے وہ خود بخود وہ آپ کی جو ہے نا تھرون کے اندر حقدار ہوتی ہے, whether you accept it or not. تو بات اصل میں کہ پیرنٹس کو باقی اس کو یوز دس ٹول, ہم آج بھی سسٹم میکر ہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں اسی دور میں, میرے اور آپ کے دور میں, جب ہم اپنے آپ کو سو ہیلپ لیس سمجھ رہے ہیں, دیر آر دی پیرنٹس